ون آف دا موسٹ بروٹل کیس آف اگنورینس اینڈ نیگلیجنس. لیسی فلیچر اپنے گھر کے صوفہ کاؤچ پر میلٹڈ پائی گئی. یورین اور فیسز میں پڑی لیسی فلیچر کی لاش صوفہ کے ساتھ فیوز ہو چکی تھی. اس کا وزن بہت کم ہو چکا تھا. اس کی ہڈیوں کو کیڑے کھا رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ لیسی فلیچر وہاں پر کئی عرصہ سے پڑی ہے. آخر لیسی کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو اس کی اس حالت کا ذمہ دار تھا؟ 36 سالہ لیسی فلیچر لوزیانا کے ایک ٹاؤن سلاٹر میں رہا کرتی. 3 جنوری 2022 911 کو ایک کال ریسیو ہوتی ہے. یہ کال شیلا فلیچر اور کلے فلیچر کی طرف سے کی گئی تھی. انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی لیسی فلیچر گھر کے صوفہ پر مردہ پائی گئی ہے. کچھ دیر بعد پولیس وہاں پر آئی. پولیس کو لگا کہ ایک بالکل نارمل کرائم سین ہوگا، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا. جیسے ہی پولیس گھر کے اندر انٹر ہوئی تو انہیں ایک اسٹرانگ پنجنٹ اسمیل آئی. ایک ایسی اسمیل جو نارمل گھروں سے نہیں آتی. وہ اسمیل اس قدر تیز تھی کہ وہاں پر پولیس والوں کا کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا. انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک نارمل کرائم سین نہیں ہے. جب وہ گھر کے اندر آئے تو سب کچھ نارمل تھا. گھر کلین ہوا تھا. لیکن جیسے ہی وہ لیونگ روم میں انٹر ہوئے اور وہاں پر پڑے ایک صوفہ پر انہوں نے نظر ڈالی تو انہوں نے دیکھا کہ لیسی فلیچر کی لاش اس صوفہ پر میلٹ ہوئی بھی پڑی ہے. اس کی باڈی فیسز اور یورین میں بھری پڑی ہے اور اس کو کیڑے کھا رہے ہیں. لیسی فلیچر کی باڈی، اس کی سکن اور صوفہ کی لیدر آپس میں فیوز ہو چکی تھی. اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لیسی کافی عرصے سے وہاں پر پڑی ہے. جب اس کی لاش کو اس صوفہ سے ہٹایا گیا تو اس کی لاش صوفہ کی لیدر سے اس قدر فیوز ہو چکی تھی کہ اس کی باڈی کو ہٹاتے ٹائم صوفہ کا لیدر بھی کھینچا جا رہا تھا. یہ کیس تھا اگنورینس کا. لیسی فلیچر کے ماں باپ جس نے لیسی فلیچر کو 12 سال تک اگنور کیا. اس صوفہ اور زمین کے درمیان میں 18 انچ کا فاصلہ تھا. وہ بالکل اندر کو دھسا ہوا تھا. لیسی فلیچر کی باڈی کو آٹوپسی کے لیے بھیجا گیا. پولیس جاننا چاہتی تھی لیسی فلیچر کے بارے میں کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی. جب لیسی کے ماں باپ سے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ لاسٹ ویک ٹرپ پر گئے تھے اور جب وہ ٹرپ سے واپس آئے تو انہوں نے لیسی کو مردہ پایا. شیلا فلیچر اور کلے فلیچر نے بتایا کہ لیسی شدید سوشل انزائٹی کا شکار تھی. وہ باہر جانے سے ڈرتی تھی. اس وجہ سے وہ لیونگ روم تک محدود ہو کر رہ گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نے صوفہ سے بھی اترنے سے انکار کر دیا. سورسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ لیسی کو ایک ریئر نیورولوجیکل کنڈیشن تھی، لاک ان سنڈروم. ایک ایسا سنڈروم جس میں آپ کی باڈی کے سارے والنٹری مسلز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں ایکسیپٹ یور آئی. آپ اپنی آئی لیڈس کو صرف موو کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنے باڈی کا کوئی دوسرا پارٹ بھی موو نہیں کر سکتے. بتایا جاتا ہے کہ 14 سال تک لیسی بالکل نارمل بچے کی طرح تھی. لیسی واز آلسو ڈائگنوزڈ ود آٹزم. آٹزم ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں یو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو کمیونیکیٹ ود ادر. اس کے پیرنٹس نے بتایا کہ جب لیسی کا آٹزم ایکسلریٹ کر گیا تو اس کو اسکول سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد اس کو ہوم اسکول کیا گیا. لیسی لاک ان سنڈروم سے ڈائگنوز ہوئی اور اس کے بعد وہ صوفہ کاؤچ تک محدود ہو کر رہ گئی. وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ نے اس کا دھیان دینا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی. لیسی کے پیرنٹس اس ٹاؤن کے کافی ریسپیکٹڈ ممبر تھے اور اگر ہم لوزیانا کے ٹاؤن سلاٹر کو دیکھیں تو یہ کافی چھوٹا ٹاؤن ہے. اس میں تقریباً 800 سے 900 لوگ رہتے ہیں. لیسی کی مدر شیلا فلیچر پولیٹکس میں انوالو تھی اور انہوں نے لا انفورسمنٹ میں بھی کام کیا ہوا تھا، جبکہ لیسی کے فادر کلے فلیچر ایک نان پروفٹ چیریٹی چلایا کرتے تھے. یہاں پہ سرپرائز کی بات یہ تھی کہ ان کے نیبرز کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے، کیونکہ ان نیبرز کے مطابق انہوں نے لیسی کو کبھی دیکھا ہی نہیں. ہاں، اگر کوئی بہت پرانے ریزیڈنٹ ہیں اس علاقے کے، وہ جانتے تھے کہ لیسی رہتی ہے یہاں پر، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ لیسی کو بھول چکے تھے. انہیں لگا کہ لیسی شاید اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے کہیں اور موو کر چکی ہے یا اس نے شادی کر لی. جب آٹوپسی رپورٹ آئی تو اس میں کاز آف ڈیتھ کافی سارے آئے، جیسے میل نیوٹریشن، ایکیوٹ سٹارویشن، السر فارمیشن اینڈ بون انفیکشن which leads to sepsis، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی. sepsis ایک ایسی لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے جس میں انفیکشن کی وجہ سے آرگن فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. آٹوپسی میں مزید شوکنگ رزلٹ یہ آئے کہ لیسی اس جگہ پر تقریباً 12 سال تک پڑی تھی اور اس کے اسٹمک میں صوفہ فارم پائے گئے. یعنی سٹارویشن کی وجہ سے جب اسے کچھ نہیں ملتا تھا کھانے کو تو وہ صوفہ کے فارم کو کھاتی تھی اور صوفہ کے فارم پر لیسی کے بائٹس کے نشان بھی تھے.
2010 کو لیسی کے پیرنٹس ایک ڈاکٹر کے پاس بھی گئے. انہوں نے ڈاکٹر سے بات کی کہ لیسی اپنے روم کو نہیں چھوڑ رہی تو کائنڈلی ہمیں کوئی سجیشن دے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لیسی کو لے کر آئے اور اس کا میں چیک اپ کر کے بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. لیکن وہ کبھی بھی لیسی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں آئے. وہ دونوں چیریٹی کے لیے کام کرتے تھے, وہ پولیٹکس میں کام کرتے تھے, لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز تک دینی گوارا نہیں سمجھی. اگر وہ چاہتے تو اپنی بیٹی کے لیے ایک کیئر ٹیکر بھی ہائر کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو اس تکلیف میں دیکھنا پسند کیا. وہ اس بات کو نیگلیکٹ کرتے رہے کہ ان کی کوئی بیٹی بیمار ہے, ایون دو کہ وہ کسی کے ساتھ لیسی کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے. اگر کوئی نیبر لیسی کے بارے میں پوچھتا تو یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ وہ ٹھیک ہے, وہ یہیں پر ہے. پولیس کے مطابق جب لیسی کے گھر گئے تو شیلا فلیچر اور کلے فلیچر نے کوئی سائن نہیں شو کیے گریف کے. 2 اپریل 2021 کو دونوں کو اریسٹ کر دیا گیا اور ان پر 2nd ڈگری مرڈر کے چارجز لگائے گئے. 2 مئی 2022 کو ان دونوں کو بیل پر ریلیز کر دیا گیا, جس کے لیے انہوں نے $300 پے کیے. اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں فائنینشلی اتنے اسٹیبل تو تھے کہ اپنی بیٹی کے لیے ایک کیئر ٹیکر رکھ سکتے تھے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ لیسی کی سفرنگ کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ لیسی کو لاکڈ ان سنڈروم نہیں تھا, کیونکہ اگر کسی کو لاکڈ ان سنڈروم ہوتا ہے تو وہ فوڈ تک سوالو نہیں کر سکتا. لیسی کو اٹاپسی کے لیے لے کر گئے تو پتہ چلا کہ اس کے اسٹمک میں سوفا فارم تھے. اگر اس کو لاکڈ ان سنڈروم تھا تو وہ کیسے اپنے ماؤتھ کے مسلز کو موو کرتی تھی. لیسی کی ماں نے یہ بھی بتایا کہ لیسی نے کبھی بھی پین کی کمپلین نہیں کی, لیکن یہ ایک بالکل irrelevant سی اسٹیٹمنٹ ہے. امیجن کہ آپ کے سامنے ایک بندہ ہو جس کی حالت اس قدر بری ہو, وہ فیسز اور یورین میں بھرا ہو, اس کے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہو. اگر وہ درد کی کمپلین نہ بھی کرے تو آپ ڈاکٹر کے پاس اس کو ایک دفعہ ضرور لے کر جاؤ گے. 12 سال تک وہ لڑکی اپنے گھر پر رہی. اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ جو باتیں ہم نے بتائی ہے یہ صرف لیسی کے فزیکل اپیرنس کے بارے میں تھی. اسے کتنا ٹراما فیس کرنا پڑا ہوگا ایموشنلی, اس کا اندازہ تو ہمیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا. وہ کس قدر پین میں ہوگی. امیجن کہ آپ کی جسم کے باڈی پارٹ پر کیڑے آپ کے ڈیڈ سیلز کو کھا رہے ہیں, آپ کے ڈیڈ سکن کو کھا رہے ہیں. اب امیجن کریں کہ آپ ہل نہیں سکتے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے ہلنا, آپ صرف سیلنگ کو دیکھ سکتے ہیں. تو وہ جو مینٹل ٹراما ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا جو لیسی نے فیس کیا. ایک ایسا گھر جس میں فیسز اور یورین کی اسمیل ہو, جس میں پولیس کا کھڑا ہونا بھی مشکل ہو. وہ دونوں اس گھر میں روز اٹھتے تھے, اپنے روٹین کے کام کرتے تھے, ٹورز پہ جاتے تھے. ان کے لیونگ روم پہ ان کی اپنی اکلوتی بیٹی پڑی تھی اور انہیں کوئی فکر نہیں تھی. لیکن ان پیرنٹس کے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں آیا کہ ہماری بیٹی بیمار ہے, اس کو چیک اپ کی ضرورت ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. مے بی وہ لوگ اس اسمیل سے یوز ٹو ہو گئے ہوں اور انہیں کچھ فیل نہ ہوتا ہو. اس تمام عرصے میں لیسی کو ایک دفعہ بھی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا گیا. لیسی فلیچر کا ایک ایسا کیس ہے جو تھیوریز پر بیس کرتا ہے. لوگ الگ الگ تھیوریز دیتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا, یہ ہوا ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ لیسی کو 1 سال تک ٹائی کیا گیا اور اس کے بعد جب اس کی باڈی فلی پیرالائز ہوگی تو اس کو صوفہ پر چھوڑ دیا گیا.